عارف روم فرماتے ہیں ہر چروید از پائے محتاج رست، کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ مخلوق کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تا بیابت طالب چیزیں کے جست، تاکہ جب ضرورت مند کو اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ چیز اس کے کام آ سکے۔ اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آج ہم گھروں میں کھانا پکانے کے لیے گیس استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات تخلیق فرمائی اس کی تہہ میں اس کو رکھ دیا۔ اسی طرح سے آج انجن دریافت کیا گیا ہے تو اس کو چلانے کے لیے جو ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں پہلے سے رکھا ہے۔ اسی طرح سے دیگر چیزیں، ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے محتاج کے لیے پیدا کی ہے۔ رومی فرماتے ہیں ہر چروید از پہ محتاج رست، کہ زمین سے جو کچھ بھی اگا ہے وہ ضرورت مند کے لیے اگا ہے، وہ ضرورت مند بندے کی مدد کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگا ہے۔ تا بیابت طالب چیزیں کے جست، تاکہ جو ضرورت مند ہے وہ اپنی مراد پا لے، اپنی ضرورت پوری کر لے، اور جس چیز کی اسے ضرورت ہے، جس وقت ضرورت ہے، اسے وہ چیز میسر آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں حق تعالی گر سماوات آفرید، اللہ رب العزت نے یہ جو آسمان اور زمین تخلیق کی ہے اور اس کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہیں، از برائے دفع حاجات آفرید، وہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تخلیق فرمائی ہے۔ زمین، آسمان اور زمین میں چھپے ہوئے جتنے بھی خزانے ہیں اللہ رب العزت نے وہ انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیے ہیں، کہ جب جب انسان کو جس جس چیز کی ضرورت ہو وہ اس چیز کو اس کائنات سے حاصل کرے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ آپ دوسری مثال سمجھیں، آج ہمارے موبائل فون میں ہر ایک چیز میں بیٹری کا استعمال بڑا زیادہ ہے، لیتھیم، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب تخلیق فرمایا تو لیتھیم اس زمین کے اندر رکھ دیا، اور لیتھیم سے آج ہم اس بیٹری میں کرنٹ کو محفوظ کرتے ہیں اور مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں ہر کجویا شد بیابت عاقبت، جو بندہ جس چیز کی آرزو کرتا ہے، جس چیز کی تمنا کرتا ہے، اس کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ مایاش در دست و واصل مرحمت، بس اس چیز کو حاصل کرنے کا جو سرمایہ ہے وہ درد ہے، عاجزی اور انکساری کو پیش کرنا ہے، کہ مایاش در دست واصل مرحمت، کہ اس کا سرمایہ درد ہے، کہ جب بندہ درد کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو وہ درد دیکھتے ہوئے وہ چیز اپنے مطلوب تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے شیخ محترم سیدی ساندی سائیں شیر محمد گیلانی فتح پوری آپ فرماتے ہیں ایہو درد ہے یار دی نظر تحفہ، ایہو عرشوں سوگاتانی لتھیاں تیں، کہ یہ جو انسان کے اندر کسی چیز کی طلب کے لیے جو درد پیدا ہوتا ہے، جو چاہت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تجھے خاص عنایت دی گئی ہے اور یہ اس کا خاص تحفہ ہے۔ اب تو اس تحفے کو اگر تو خالق حقیقی کے لیے استعمال کرے گا تو وہ اصل کی طرف جائے گا، اگر تو مختلف چیزوں کی طرف اس کو لے کے جائے گا کہ کسی کو کسی چیز کی خواہش ہے اور وہ اس کے لیے اس کے دل میں درد ہے، اور جس کو جس چیز کی خواہش ہے اور اس چیز کے لیے اس کے دل میں درد ہے وہ چیز اس کو مل جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں ایہو درد ہے یار دی نظر تحفہ، ایہو عرشوں سوگاتانی لتھیاں تیں، کہ اس درد کی وجہ سے انسان اپنے مطلوب کو حاصل کرتا ہے اور اپنی چاہت کو حاصل کرتا ہے، اور یہ جو درد ہے دل کا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے خاص تحفہ دیا گیا ہے۔ اب اس درد کے ساتھ ہی انسان اگر اللہ رب العزت کی ذات سے اس کی ذات کو طلب کرے تو اللہ رب العزت اس کو اپنا جلوہ عطا فرماتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کیا تو نے کبھی اللہ رب العزت کی ذات سے اس کی ذات کا بھی سوال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں،
یقیناً تو نے اس سے اس کی ذات کا سوال کبھی نہیں کیا، تو اپنی ضروریات کے سامان کا سوال تو اس سے کرتا ہے، اور وہ درد کے ساتھ جو جو چیز تو اس سے اپنی ضرورت کی مانگتا ہے وہ تجھے وہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن کبھی درد کے ساتھ اس کو بھی مانگا ہے؟ اگر تو درد کے ساتھ اس کو مانگے گا تو وہ تیرے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ اس پہ مثال سمجھو، آپ فرماتے ہیں ہر کجا درد دوا آجا رود، جسم میں جہاں کہیں انسان کو درد ہوتا ہے دوا اسی جگہ پہ جا کے اثر کرتی ہے، کہ انسان کے گھٹنے میں درد ہے تو وہ دوا اسی منہ سے کھائے گا اور وہ اثر گھٹنے پہ کرے گی، سر میں درد ہے تو اسی منہ سے دوا کھائے گا لیکن اس کا اثر سر میں جا کے ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو جس چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز تیری ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور جب تجھے اس کی ضرورت ہوگی وہ چیز خود تجھ تک پہنچ جائے گی۔ اب تو چیز تو منہ سے کھا رہا ہے لیکن وہ خود بخود گھٹنے میں، سر میں، مختلف جگہوں پہ جب دوائی اثر کر رہی ہے، آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے جب تو سچی لگن کے ساتھ پیاس پیدا کر کے اللہ رب العزت کی چاہت کے ساتھ اس کو مانگے گا تو جب وہ تجھے دوسری نعمتیں جو ہیں وہ عطا کرتا ہے تو پھر وہ تجھے اپنی مہربانی بھی عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر چیز ضرورت مند کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو رحمت ہے اللہ رب العزت کی، جو مہربانی ہے وہ بھی تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، وہ ہمہ وقت تیری تلاش میں رہتی ہے کہ کون سا وقت ہے تو درد کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے اور وہ تیری مدد کو پہنچائے۔ پہلے ضرورت پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر وہ ضرورت بندے کی پوری ہوتی ہے۔ جب تم رحمت کا سوال کرو گے، رحمت کی ضرورت آئے گی تمہیں، اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ آگے آپ اس کے اوپر اور مثالیں دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر کجا فقر نوا آنجا رود، جہاں فقیر پائے جاتے ہیں، جہاں منگتے پائے جاتے ہیں، سخی وہاں پہ جا کے سخاوت کرتا ہے، وہ خود بخود اپنے سخاوت والے ہاتھ وہاں پہ لے جاتا ہے جہاں پہ منگتے پائے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ منگتے وہاں پائے جاتے ہیں اور وہ طالب ہیں، اور وہ خود بخود ان کی ذات تک پہنچ جاتا ہے کہ تم نے سوال کیا ہے، تمہارے اندر طلب ہے، تم فقیر ہو، میں تمہارے اوپر مہربانی کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ آپ آگے مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر کجا مشکل جواب آجا رود، جہاں مشکل ہوتی ہے وہیں پہ اس کا جواب آتا ہے، کہ طالب علم جب استاد کے سامنے اپنی مشکل رکھتا ہے تو اس طالب علم کو ہی استاد جواب دیتا ہے، وہ خود بخود اس کو جواب نہیں دیتا کہ اس مشکل کا یہ جواب ہے، وہ ان کو سارے کا سارا میتھڈ سمجھا دیتا ہے، ساری بات اس کو سمجھا دیتا ہے، لیکن جہاں طالب علم کو مشکل آتی ہے وہ جس کو مشکل آئے جو سوال کرے اسی کو اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تجھے ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ فرماتے ہیں میں تیرے لیے آسان مثال دیتا ہوں کہ جہاں کھیتی ہوگی وہیں پانی پہنچے گا، جہاں کھیتی ہوگی پانی وہیں پہ پہنچایا جائے گا، خالی زمین کو پانی نہیں لگایا جاتا۔ جس جگہ کھیتی لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کھیتی جا کے پانی اپنا خود نہیں لاتی بلکہ اس کا مالک خود اس تک پانی پہنچاتا ہے، اور وہ خود بخود اس چیز کا دھیان کرتا ہے کہ یہاں پہ کھیتی لگی ہوئی ہے، یہاں پہ جس جگہ زیادہ پانی کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ پہلے پانی لگاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ چارہ، وہ اجناس خود جا کے پانی نہیں لاتے بلکہ خود بخود وہاں پہ پانی پہنچ آتا ہے۔ آپ اس پہ فرماتے ہیں کہ اور میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں، تا نزایت طفل کے نازک گلو، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک اللہ رب العزت کی ذات ماں کے پستان میں دودھ نہیں پیدا کرتا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا ویسے ہی پستان میں دودھ آ گیا، اب وہ دودھ بچہ نہیں لے کے آیا، اب صرف اور صرف طلب پیدا ہوئی ہے بچے کو دودھ کی، اور اللہ رب العزت نے ادھر دودھ بھیج دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں کھیتی کی، بچے کی، سوال کی، درد کی، یہ ساری کی ساری اس لیے میں نے تیرے سامنے رکھی ہیں کہ تو بھی اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے دست سوال دراز کر، طلب پیدا کر، پیاس پیدا کر، اس سے اس کی رحمت مانگ، اس سے اس کا فضل مانگ، وہ خود بخود تیرے اوپر مہربانی کرے گا، کیونکہ وہ رحمت بنائی تیرے لیے گئی ہے۔ جب ہر چیز ضرورت مند کے لیے بنائی گئی ہے تو رحمت
تیری ضرورت ہے اور اس نے تیرے لیے بنائی ہے، جب تو پیاس پیدا کرے گا تو وہ رحمت خود بخود تیرے تک پہنچ آئے گی۔ رومی فرماتے ہیں رو بدیں بالا و پستی ہا بدو، کہ زندگی کے نشیب و فراز میں، اتار چڑھاؤ میں دوڑ دھوپ کیا کر، محنت کیا کر، اللہ رب العزت کا فضل تلاش کیا کر، زندگی کے نشیب و فراز کا مقابلہ کیا کر، مشکلات کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا کر۔ اللہ رب العزت کی ذات جب دیکھے گا کہ اس کے دل میں درد پیدا ہو رہا ہے اور یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور صرف میرا فضل تلاش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میری رحمت جوش میں آئے، تو وہ خود بخود تیرے اوپر مہربانی فرمائے گا۔ جیسے وہ فرمایا گیا ہے کہ میرے عیسیاں دیکھ کر میری ندامت دیکھ کر، میرے عیسیاں دیکھ کر میری ندامت دیکھ کر، کیسے ممکن ہے تیری رحمت نہ آئے جوش میں، کہ جب میری عاجزی، انکساری اور گناہوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کے پڑ جانا اس قدر تو دیکھے گا کہ یہ تو عاجز ہے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتا اور میرے سامنے یہ دست سوال دراز کر رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ جوش میں نہیں آئے گی؟ وہ تو بنائی ہی گناہ گاروں کے لیے گئی ہے اور اس نے گناہ گاروں کی مدد کو پہنچنا ہے۔ رومی فرماتے ہیں، مزید میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنی طلب کا اظہار کھیتی کی طرح کر، جس طرح سے کھیتی اپنے مالک کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کرتی ہے، کہ کسی بھی بندے نے جو فصل کاشت کی ہو تو وہ فصل اس مالک کو اپنا حال بتاتی ہے کہ مجھے کھاد کی ضرورت ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے سپرے کی ضرورت ہے، تو اس کا مالک اس کو کھاد دیتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو سپرے پہنچاتا ہے۔ تو رومی فرماتے ہیں جہاں چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ مالک سب سے پہلے اسی جگہ پہ اس کو جا کے دیتا ہے۔ اب فرماتے ہیں بس اسی طرح سے تو بھی اپنے مالک کے سامنے اشد ضرورت رکھ کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں، تو میرے اوپر مہربانی کر، اور تو درد کے ساتھ اس سے مانگ۔ جب تو درد کے ساتھ اس کے سامنے اپنا حال رکھے گا وہ تیرے اوپر مہربانی کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں زرع جارہ کس جواہر مضمرست، کہ میں نے تجھے کھیتی کی مثالیں تو دی ہیں، اب تو سمجھ لے کہ کھیتی کی مثالیں تجھے دی کیوں ہیں۔ کھیتی کی مثالیں رومی فرماتے ہیں اس وجہ سے دی ہیں کہ جو تیرا یہ وجود ہے یہ بھی کھیتی کی مانند ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے موتی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، کہ جیسے زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو اس سے انگوریاں نکلتی ہیں، سرسبز و شاداب درخت نکلتے ہیں اور ان پہ پھل لگتے ہیں، اور وہ زمین میں چھپا ہوا خزانہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین میں یہ جوہر رکھا تھا کہ اس نے اس درخت کے اوپر اتنا پھل پیدا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تیرے بھی اس وجود کے اندر اللہ رب العزت نے جوہر اور طاقت رکھی ہے، اور اس کے اندر جو بیج ہے وہ ایمان والا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کے ساتھ دی ہے، کہ کلمہ طیبہ اس کی مثال شجر طیبہ کی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں اس کی آسمان میں بلند ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پس اسی طرح سے تیرے دل میں اللہ رب العزت نے بیج ایمان کا رکھا ہے، اور یہ دل تیرا کھیتی کی مانند ہے۔ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جیسے کھیتی نے اپنا حال رکھا تھا نا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے کھاد کی ضرورت ہے، مجھے سپرے کی ضرورت ہے، تو بھی اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنا حال رکھ کے باری تعالیٰ تو نے اس زمین میں، یہ زمین بھی تیری ہے، اس میں ڈالا ہوا بیج بھی ایمان والا تیرا ہے، اور تیری اس کھیتی کو تیری رحمت کی ضرورت ہے، وہ تیرے اوپر مہربانی کرے گا اور تجھے سیراب کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں زرع جارہ کس جواہر مضمرست، جان کی کھیتی کے اندر موتی چھپے ہوئے ہیں، ابر رحمت پرز آب کوثر است، اللہ رب العزت کی رحمت کا پانی جو ہے وہ آب کوثر کی مانند ہے، اور وہ آب کوثر کا پانی ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا پانی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو رحمت کے پانی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کر، اور کھیتی کی طرح اپنا حال اس کی بارگاہ میں رکھ، پھر کیا ہوگا؟ رومی فرماتے ہیں تا سقاہم ربہم آیت خطاب، پھر اللہ رب العزت کا وہ فرمان جو اس نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو اللہ رب العزت پاکیزہ شراب پلائے گا، پاکیزہ پانی پلائے گا، وہ فرمان سچ ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ تشنا باش
رومی فرماتے ہیں پیاس پیدا کر، طلب پیدا کر، درد کے ساتھ اس کے سامنے اپنا حال رکھ۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ وہ تجھے کس طرح سے ہمکنار کرے گا، کس طرح سے وہ تیرے اوپر مہربانی کرے گا، اور کس طرح سے وہ تجھے پانی عطا کرے گا۔ رومی فرماتے ہیں آب کمجو تشنگی آور بدست، پیاس پیدا کر، پانی کے پیچھے نہ بھاگ۔ تیرے دل کی کھیتی ایمان والی کھیتی ایمان والے بیج کے ساتھ ہے، اور تو پانی کے پیچھے نہ بھاگ، اسباب کے پیچھے نہ بھاگ۔ ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی گئی ہیں، رحمت بھی تیرے لیے بنائی گئی ہے، اور تو رحمت کے پیچھے نہ بھاگ، تو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے پیاس پیدا کر۔ آپ فرماتے ہیں تاب جوشد آب از بالا و پست، جب تو پیاس پیدا کر لے گا پھر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی۔ جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی، وہ آسمان سے بھی تیرے اوپر مہربانی فرمائے گا، وہ زمین سے بھی تیرے لیے پانی پیدا کر دے گا، وہ ہر جگہ سے تجھے سیراب کرے گا، اور ہر جگہ سے تو اس کی رحمت کے پانی سے منور ہوتا چلا جائے گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور کبھی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں تیری ضرورت کے لیے ہیں، حتیٰ کہ رحمت خداوندی بھی تیری ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ بس یہ ہے کہ تو نے اپنی طلب کا اظہار کرنا ہے۔ جب تو طلب کا اظہار کرے گا تو وہ رحمت خداوندی خود بخود تیرے اوپر مہربان ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت ایسی مہربانی فرمائے گا کہ تجھے وہ عبدالآباد تک دائمی حیات عطا فرما دے گا۔